بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 366۔ خدا کو دیکھنا ہو تو آئینہ اہل بیت علیہم السلام میں دیکھیں۔ عقل کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت، اسماء اور صفات اور معرفت حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے 14 معصومین علیہم السلام کے انوار طیبہ سے منسلک ہونا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں ان بزرگ ہستیوں کے بغیر انسان نہ صحیح طریقے سے عبادت کے رموز سیکھ سکتا ہے اور نہ معرفت کے اسرار۔ جیسا کہ زیارت جامعہ میں لکھا ہے کہ جو شخص خدا کی معرفت کا طلبگار ہوتا ہے وہ آپ ہی سے اپنی معرفت کی ابتدا کرتا ہے، اور امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ہماری وجہ سے اللہ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے اور ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ دعائے ندبہ میں بھی کہا گیا ہے کہ کہاں ہے وجہ خدا کہ جس کی طرف اولیاء خدا متوجہ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت علیہم السلام وجہ خدا ہیں، لہٰذا جو شخص بھی خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ان کو وسیلہ قرار دے اور انہی سے رہنمائی لے، انہی سے محبت کرے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اور گھروں میں آنا ہو تو اس کے دروازوں سے آؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ تفسیر القرآن میں ہے کہ اس آیت کی باطنی تفسیر یہ ہے کہ علم کو ان لوگوں سے حاصل کرو جو علم دین کا دروازہ ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ اس آیت میں خداوند عالم نے یہ بتایا ہے کہ جس بات کو حاصل کرنا ہو تو جو اس کا اہل ہو اس سے حاصل کرو، نہ اہل کے پاس نہ جاؤ۔ جس طرح مکان میں دروازے سے جانا مناسب ہے اور عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے، اس طرح کسی چیز کا حاصل کرنا اس کے اہل سے چاہیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو کئی طرح سے ادا کیا ہے۔ کبھی فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، اور کبھی فرمایا جو علم حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ دروازے سے آئے، اور یہ بھی فرمایا جو دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے سے آئے گا وہ چور سمجھا جائے گا، اور یہ بھی فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لوگوں نے آیت کے ظاہری معنی تو لیے اور باطنی معنی چھوڑ دیے۔ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میرا اور تمام اصحاب محمد کا علم علی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ اہل بیت علیہم السلام اور ان کے ماننے والے، وجہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف کوئی چیز متوجہ ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وجہ خدا محمد و آل محمد ہے۔ یہاں پر قابل ذکر بات یہ کہ مومنین بھی زندہ رہیں گے، کیونکہ معصوم کا ایک فرمان ہے کہ مومن ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے، ان کی مٹی کا خمیر ہماری ولا اور محبت کے پانی سے تیار ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب کی آرزو اور خواہش ہے کہ اہل بیت اطہار کا مخلص ترین محب بنائیں اور ہم ان کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ہمارے بزرگ شیعہ علماء میں سے کسی کو جب شیعہ کہا جاتا تھا تو وہ چونک اٹھتے تھے اور خود کو اس لقب کے قابل نہ سمجھتے تھے، یعنی جس طرح اس کا رتبہ بلند ہے اس طرح صحیح معنوں میں شیعہ بننا اور مومن کہلوانا بھی بہت مشکل ہے۔ اللہ کا انعام ہے، ذوالجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رفعت ہماری سوچوں اور ہمارے تصورات سے بھی زیادہ ہے۔ وہ اتنا بلند ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بلند نہیں، اس کے سامنے ہر چیز بے وقت اور بے قیمت ہے۔ وہ عظیم ہے، باقی ہر شے اس کی عظمت کے سامنے ہیچ ہے۔ اکرام کا معنی ہے انعام خداوندی، اس کے فضل و کرم پوری مخلوقات کے لیے ہیں۔ وہ دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، کرم کرتا ہے تو جتلاتا نہیں۔ اس کی سخاوت اور بخشش کے سامنے تمام تر سخاوتیں بے وقت ہیں، لہٰذا یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں۔ تفسیر فہم الصادقین اور باقی تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ خدا کے ان دو ناموں کا زیادہ تر ورد کیجیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دعا میں کہہ رہا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، ان دو ناموں کی برکت سے جو بھی مانگا جائے
مل جاتا ہے۔ بہشت بریں، جن پرہیزگاروں نے دنیا کی چند روزہ زندگی سخت پریشانی میں گزاری ہوگی، ان کے لیے آخرت میں جو عیش ہوگا وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ جنت کی وہ نعمتیں کھانے کو ملیں گی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، حسین حوریں ان کی بیویاں ہوں گی جن کو دیکھنے سے روحانی لذت حاصل ہوگی۔ ان کے لڑکے بالوں کو جو مومن ہوں گے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی۔ اس رعایت کے سلسلے میں ان کی جزا میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ہر شخص نے دنیا میں رہ کر خدا کی جن نعمتوں سے فائدہ حاصل کیا ہوگا اس کے بدلے میں اس کا نفس رہن ہوگا۔ اگر اس نے نیکیاں کر کے اپنے نفس کو آزاد نہیں کیا تو آخرت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جنتیوں کو ان کی حسب خواہش میوے کھانے کو ملیں گے، گوشت ملے گا۔ یہ میوے ایسے نہیں ہوں گے جو گل سڑ جائیں یا ان کے مزے میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ یہ گوشت بھی یہاں کے جانوروں کا سا نہ ہوگا، اہل جنت طائروں کا ہوگا۔ نہایت خوش ذائقہ، خوش رنگ، روح کو لذت بخشنے والا، جتنا چاہو کھاؤ، پیٹ پر کوئی گرانی نہ ہوگی۔ پھر پاکیزہ شراب کا دور چل رہا ہوگا۔ یہ دنیا کی سر شراب نہ ہوگی جو پھلوں کو سڑا کر بنائی جاتی ہے، بلکہ شراب طہور، پاک و شفاف، جس کا پینا نہ گناہ ہوگا۔ اسے پی کر آدمی نہ بہکے گا، نہ خمار میں بدن ٹوٹے گا۔ سرور ہوگا، کیف ہوگا، اور مزید یہ کہ خوبصورت نوجوان لڑکے تختوں کے چاروں طرف خدمت کے لیے چکر لگاتے ہوں گے، خوبصورت سے خوبصورت، جیسے احتیاط سے رکھے ہوئے ڈبوں میں بند موتی، جن پر گرد و غبار کا بھی اثر نہ ہو، چمکتے دمکتے۔ یہ ہے وہ جنت جس میں لے جانے کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ بادشاہوں کے زر نگار محل جس کے سامنے فقیروں کے جھوپڑے نظر آئیں گے، یہ صلہ ہوگا ایمان باللہ اور اعمال صالحہ بجا لانے کا۔ خوش نصیب ہیں جو ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے اس دار دنیا کو ہیچ سمجھتے ہیں اور اس کی خرافات میں مبتلا نہ ہو کر اپنے کردار کے دامن پر گناہ کا ہلکا سا دھبا بھی نہیں آنے دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من آلاء رب العزة۔ من سے کیا مراد ہے؟ اس آیہ کریم میں من استعمال ہوا ہے، اس کا معنی یہ کہ جو بھی یا ہر چیز جو روئے زمین رہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے جو صاحب انعام و اکرام اور عظمت والا ہے۔ یہاں پر من موصول ہے، خاص طور پر عقلا کے لیے خاص کیا جاتا ہے اور اس کے برعکس ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر عقلا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بحث میں من یا ما کی نہیں ہے، کہنا یہ ہے کہ خداوند کریم فرما رہا ہے کہ روئے زمین پر جو بھی ہے اس فنا ہونا ہے، جو بھی ہے اسے فنا ہونا ہے، خواہ انسان ہو یا جن، حیوانات یا جمادات، اشجار یا اور کوئی چیز۔ دوسرا، من سے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا مقصود ہے کہ وہ آخرت کو بھول نہ جائیں گے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ من عقلا کے لیے استعمال ہوگا اور غیر عقلا کے لیے بھی، یعنی جو چیز بھی روئے زمین پر ہے فنا ہو جائے گی۔ وجہ ربک خطاب عام ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ یعنی باقی رہے گا تیرے رب پروردگار کا وجہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا احتمال یہ کہ یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ دوسرا احتمال یہ کہ سب سے کہا جا رہا ہے کہ اے سننے والے سن، اللہ کی بابرکت ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یا وجہ کا معنی وصفی ہے، وجہ اللہ یعنی وہ شخصیت کی جس کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، جس کی اطاعت خدا کی اطاعت اور جن کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے۔ اس کے مصداق محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ ذوالجلال والاکرام پڑھنے میں ذوالجلال والاکرام آتا ہے اور یہ صحیح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عظمت و بزرگی والا ہے اور اس کا فضل و کرم سب کے لیے یکساں طور پر ہے۔
حیات ابدی تمام تعریفیں اور عظمتیں زیبا ہیں اس خدا کے لیے جو پورے عالمین کا مالک و خالق ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کی بابرکت ذات کے۔ جب اس کا جلال ظہور کرے گا تو اس کے سوا سب دنیا فنا ہو جائے گی، اور جب اس کا انعام و اکرام ظاہر ہوگا تو ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ وہ سب کو دوبارہ نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ حیات ابدی ہمیشہ رہ جانے والی زندگی عطا فرمائے گا، اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام یہ کہ اس نے پوری کائنات کو نیستی سے ہستی کی طرف لوٹایا ہے اور اپنے نیک بندوں کو بہشت عطا فرمائی۔ حلال نام ہے ایک عالیشان بہشت کا۔ تفسیر منہج الصادقین میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام جلال بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہشت کا نام بھی جلال ہے۔ یہ 8 جنتوں کے علاوہ ایک اور جنت ہوگی۔ جلال نامی بہشت عرش پر ہوگی، حالانکہ روایت میں کہ عرش بہشت کے اوپر ہے۔ چنانچہ جلال کا کس قدر اعلیٰ رتبہ ہے کہ وہ عرش کے اوپر قائم ہے۔ ایک اور روایت میں کہ جلال اور دوسری 8 بہشتوں کے درمیان 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ کیا کائنات کا مٹ جانا بھی نعمت ہے؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب جلیل کی ذات کے۔ اس کے فوراً بعد کہا جا رہا ہے کہ بھلا تم دونوں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا کسی چیز کا فنا ہو جانا بھی نعمت ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اس کائنات کی بنیاد کچھ اس طرح رکھی گئی ہے کہ اس نے ایک نہ ایک روز ختم ہو جانا ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مرکبات تمام مٹ جائیں گے۔ عالم فطرت مختلف ازداد کا عالم ہے، اس میں مجموعی طور پر خیریت و خوشحالی نہیں ہے۔ مادی دنیا میں بیماری بھی، تندرستی بھی، غریبی بھی ہے، امیری بھی، عزت بھی، ذلت بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی۔ مختصر یہ کہ دنیا میں کبھی بھی ہمیشہ خوشی و مسرت، تندرستی، امیری وغیرہ نہیں ہوتی۔ خاص طور پر وہ مرحلہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے جب وہ بیماری کے باعث نڈھال ہو جاتا ہے، یا بڑھاپے کے وقت اس کے قوامضل ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں دکھ اور غم، تکالیف اور مصیبتیں، پریشانیاں اور ناکامیاں بہت ہیں۔ دن رات میں کچھ نہ کچھ مصیبت اور تکلیف کے لمحے آتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں دنیا مومن کے لیے جائے امتحان ہے، جیسے کہ حدیث میں کہا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ عام طور پر مشاہدے میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ انسان کے پاس دولت و ثروت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ پریشان اور دکھی ہوگا۔ لذات دنیا کے پیچھے غلاظت۔ اگر انسان بہشت میں چلا جائے تو وہ دیکھے گا کہ وہاں پر بھلائی بھلائی ہے، کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے، بدن پر میل نہ ہوگا، جسم سے بو نہیں آئے گی۔ حضرت علی علیہ السلام دنیاوی لذتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی بہترین خوراک شہد ہے، حالانکہ یہ زنبور شہد کی مکھی کا لعاب ہے۔ انسان کا بہترین لباس ابر ریشم ہے کہ وہ ایک کیڑے کی گندگی ہے۔ انسان کے لیے بہترین لذت و عورت مرد کا شرعی ملاپ ہے، حالانکہ وہ غلاظتی غلاظت ہے۔ انسان کے لیے بہترین سواری گھوڑا ہے، حالانکہ یہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ ارشاد القلوب میں ہے، حضرت رسول خدا ایک روز اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں گندگی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس میں پرانے کپڑے، غلاظت اور ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے خوبصورت ترین لباسوں اور کپڑوں کا انجام یہی ہے، اور یہ جو غلاظت ہے یہ دنیا میں کھائے جانے والے لذیذ ترین کھانوں اور خوراکوں کا نتیجہ ہے، اور یہ ہڈیاں ان حیوانات کی ہیں کہ دنیا میں جن سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ اگر دنیا دوام اور ہمیشگی کا گھر ہوتا تو اس میں تکلیفیں اور پریشانیاں قطعی طور پر نہ ہوتی، لیکن انسان جب پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہوتا ہے تو اس کا دل اس دنیا سے اکتا جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پرسکون ہو جاتا ہے، اور لوگ جب دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین شکل و صورت اور اخلاق و عادات والا بنایا ہے،
لیکن وہ اپنی غفلت سے گرتے گرتے پستی کی طرف اتنا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی پستی نہیں رہتی، حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ انسانیت سوز اور شرمناک کام کرتا ہے کہ حیوان بھی نہیں کرتا، ایسے ایسے ظلم کرتا ہے کہ علامان والحفیظ، خدا نے اس کو بنایا تھا کیا اور وہ بن جاتا ہے کیا۔ ایسے لوگ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کی سزا روز قیامت سوائے جہنم میں جھونک دینے کے اور کچھ نہیں۔ ہاں، جو لوگ ایمان لانے والے اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں، پیش خدا ان کا بے حساب اجر ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ جزا و سزا کو روز قیامت کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے جبکہ انسان کی دونوں حالتیں نظر کے سامنے ہیں۔ کیا بد انسان کو سزا نہ ملنی چاہیے؟ ضرور ملنی چاہیے۔ کیا نیک انسان کو اچھا بدلہ نہ ملنا چاہیے؟ پھر روز قیامت سے انکار کیسا اور خدائے فیصلے سے بچنا کیا معنی؟ اگر باقی رہ جاتے تو کیا کرتے؟ اب جب کہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا فانی ہے، اس کے باوجود وہ مال و دولت اور دنیا کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہ فتنہ و فساد اور جھگڑے اور لڑائیاں آئے روز ہوتی رہتی ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انسان اپنی شرانگیزیوں سے باز نہیں آتا، لیکن اگر اس کی عمر 1000 سال ہوتی تو نہ جانے کیا سے کیا کر گزرتا۔ اس لیے فانی دنیا سے کوچ کرنا بھی ایک طرح کی نعمت ہے، قطع اس کے کہ اس کو اخروی زندگی ملے گی۔ ہم نے عرض کیا کہ اس فنا ہونے والی دنیا سے چلے جانا بھی نعمت ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں اور بہت سے دلائل موجود ہیں کہ موت بھی نعمت ہے۔ موت کا وقت ٹلتا نہیں۔ تشریح: موت کا وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس میں مصلحت یہ ہے کہ لوگ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہیں اور نیکی کے حصول میں جلدی کریں اور کسی وقت خوف خدا کو دل سے نہ نکالیں۔ اگر موت کے وقت میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہو تو لوگ ایسے ذرائع تلاش کرتے جن سے ان کی موت کا وقت ٹل سکتا۔ جن لوگوں کو وہ ذرائع میسر نہ آتے وہ اس حسرت میں مرتے کہ کاش وہ ذرائع حاصل ہو جاتے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا وزیر، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو وہ کسی کے ہٹائے نہیں ٹلتا۔ پھر نہ دوائیں کام دیتی ہیں نہ دعائیں۔ انسان اپنی خوشی سے کبھی نہیں مرنا چاہتا ہے۔ موت عمر کے کسی حصے میں بھی آئے، لہٰذا یہ کام اس کی مرضی پر نہیں رکھا گیا ہے۔ سب کو اسی وقت مرنا ہے جو مرنے کا وقت معین ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دنیا سے چلے جانے کو نعمت شمار کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے اور پڑھنے والا اپنی عمر اور زندگی کی قدر کرے اور اس کو صرف عبادت و اطاعت میں صرف کرے۔ جب اس سے کہا جائے گا کہ تو دار دنیا سے کوچ کرنے والا ہے تو وہ اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ اگر سب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وہ دنیا میں چند دنوں کا مہمان ہے تو کوئی بھی گناہ کے قریب تک نہ جائے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر انسان کو پتہ ہو کہ یہ چند دن کی خوشیاں اور نعمتیں بہت محدود اور عارضی ہیں تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے، دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر اور حقیر نہ سمجھے۔ یقین رکھنے والے لوگ بیماریوں پریشانیوں کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتے۔ اگر ان کو اپنے کسی عزیز کی موت کی خبر دی جائے تو وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بھی گزر جائے گی۔ کل من علیہا فان، یعنی نہ خوشی رہے گی نہ پریشانی باقی رہے گی۔ جن اس کو ماں باپ میں سے کسی کو موت کی خبر دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کی رات اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، میرے نانا، میرے والد، میری ماں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ وہ جو موت کی تمنا کرتے ہیں۔ تشریح: دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اول وہ جو موت کے نام سے کانپنے لگتے ہیں، دوسرے وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹلنے والی نہیں، بغیر کسی اضطراب کے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں، تیسرے وہ جو بقائے الہی کے شوق میں موت کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت اہل بیت علیہم السلام رسول کے سوا دوسروں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جب موت کا پسینہ آتا ہے تو بڑے بڑے قوی دل کانپنے لگتے ہیں،
حضرت عیسیٰ جیسے نبی موت کی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے میرے معبود، اس تلخی کے لیے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اگر اہل بیت رسول نہ ہوتے تو ان کا یہ بیان بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ دیکھو حضرت امیر المومنین علیہ السلام ابن ملجم کی تلوار کا زخم کھا کر اپنے خون میں نہا کر کیا فرماتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہے کوئی موت کو کامیابی کہنے والا؟ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام سے یہ فرماتے ہیں بیٹا تیرا باپ موت کا اتنا ہی مشتاق ہے جتنا ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی کا ہوتا ہے۔ واللہ ابو طالب کے بیٹے کو قطعاً اس کی پرواہ نہیں کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ فنا بقا ہے اور یہ ایک نعمت ہے، کیونکہ دنیا حقیقت میں مومن کے لیے زندان ہے اور اس میں پریشانیوں کے سوا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ پھر یہ عالم حجاب ہے، جب انسان یہاں سے جاتا ہے تو سب چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جناب محقق تبریسی نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ مرنے میں مزہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ موت مومن کے لیے شہد سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ قانون قدرت کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خواہ وہ پیغمبر ہو یا امت، چھوٹا ہو یا بڑا، سب نے ایک نہ ایک دن اس دار دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ جب انسان یہاں سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو دنیا کی تمام تر پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ خدا کے نزدیک سونے چاندی کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سونے چاندی کی تمہاری نظر میں بڑی وقت ہے اور اس وجہ سے تم امیروں کو سر چڑھاتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہے سب یہی ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے رسول کو حقیر سمجھتے ہو۔ ہماری نظر میں ان کے مال و دولت کی کیا قدر ہے؟ اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ دولت کے بڑھ جانے سے کفر میں زیادتی نہ ہو جائے گی تو ہم ان کے گھر کی چھتیں، ان کے در و دیوار، ان کے مکان، ان کے دروازے اور ان کے زینے سب سونے چاندی کے بنا دیتے۔ یہ تو متاع دنیا ہے، ہمارے نزدیک اس کی کیا قدر ہے؟ فرعون کے پاس کتنا بڑا خزانہ تھا کہ اس کی کنجیاں بہت سے لوگ اٹھا کر چلتے تھے۔ اس نے سونے کے گھر بنا لیے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نافرمانی کی بنا پر وہ بھی زمین میں دھسا اور اس کے خزانے بھی۔ آخرت تو متقیوں کے لیے ہے، وہاں جو سامان ان کو ملے گا وہ امی ہوگا۔ جو لوگ ذکر خدا کو بھولے بیٹھے ہیں ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے جو انہیں بہکاتا رہتا ہے۔ جب قیامت میں ایسے لوگ ہمارے سامنے آئیں گے تو اس وقت سمجھ میں آ جائے گا شیطان ان کا کیسا برا ساتھی تھا۔ اس وقت عذاب میں یکساں شریک ہوں گے، اس وقت شیطان سے بیزاری کوئی فائدہ نہ دے گی۔ دو دشمنوں کی موت، یہ ایک عجیب تجربہ سامنے آیا کہ دو شخص جو آپس میں الجھے ہوئے تھے اور ان کی ساری زندگی لڑائی جھگڑے رقابت و عناد میں گزری، لیکن جب وہ مرے تو ان کی موت ایک دوسرے کے قریب واقع ہوئی۔ ہمارا ایک رشتہ دار اپنی ڈائری چھوڑ گیا جس میں اس نے لکھا ہے کہ شیراز میں دو مخالف رہتے تھے، ایک کا نام مشیر الملک اور دوسرے کا نام قوام الملک تھا۔ ان کی ساری زندگی ایک دوسرے کی مخالفت اور دشمنی میں گزری، لیکن ان کی موت ایک ساتھ واقع ہوئی۔ تقریباً 6 مہینے کا فرق تھا۔ میں خود 2 ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جو ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے۔ 2 سال قبل وہ ایک دن میں ہی فوت ہوئے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ موت مجموعی طور پر نعمت ہے۔ کیا صحت کے اصولوں پر عمل کرنے سے عمر دراز ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ صحت کے اصولوں پر عمل کرنے سے کیا انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے؟ بہت سے ایسے افراد ہیں جو اپنی صحت کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، لیکن ان کی عمر 80 سالوں تک نہیں جاتی۔ اور دیہاتوں میں جا کر دیکھیے کہ بہت سے ایسے بوڑھے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تندرستی کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ وہ 100 سال کے لگ بھگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تقدیر الہی کو
کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ ایک دیہاتی ضرب المثل ہے کہ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم صحت و تندرستی کے اصولوں کے قائل نہیں ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں باقاعدہ طور پر انسانی زندگی کے تحفظ اور سلامتی کے لیے عمدہ ترین اصول مقرر کیے گئے ہیں، جن پر عمل کرنے سے انسان بہت بہتر اور صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ لیکن تقدیر اپنی جگہ پر تقدیر ہے، قدرت کے لکھے ہوئے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وقت کی کمی کے باعث اس موضوع سے متعلق تفصیل کے ساتھ عرض نہیں کر سکتا۔ زندگی رہی تو پھر صحیح، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ محسوس نہ کریں گے۔ اخلاقی قدروں کی نگہداشت بہت ضروری ہے۔ قابل غور بات یہ کہ اسلام نے اخلاق کی کتنی زبردست نگہداشت کی ہے کہ ان ہدایات پر اگر عمل نہ کیا جائے تو انسانیت اپنی سطح سے گر جاتی ہے اور معاشرے میں کیڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس دائرۂ محبت میں انسان خدا نے مسلمانوں کو رکھنا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد مسلمان نام کا رہ جاتا ہے، اسلام نہیں رہتا۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات کی 13-14 آیت میں جن باتوں پر توجہ دلائی گئی ہے ان پر عمل نہ کرنے کی خرابیوں پر نظر کرو۔ نمبر 1، آپس میں ایک گروہ مرد ہو یا عورت دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور اسلامی اخوت کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، گناہ ہے اور بے لذت۔ نمبر 2، تانے نہ دو کہ یہ بھی دوستی کا قائل ہے یہ بھی دوستی کا قاتل ہے۔ اگر تم کسی کے لیے طنزیہ بات کرو گے تو وہ تمہیں کب چھوڑ دے گا، لیکن ان باتوں سے دونوں فریق میں سے کسی ایک کو بھی فائدہ نہ ہوگا، سوائے اس کے تھوڑی دیر کو ناروا طریقے سے دل خوش ہوگا۔ نمبر 3، برے نام میں رکھو وہی نام لو جو اس کے ماں باپ نے رکھا ہے، تم اس کا نام رکھنے والے کون ہو؟ دوسرے کے دل کو اذیت پہنچانے کا سبب ہوگا اور تم سے بدلہ لینے کی فکر میں رہے گا۔ نمبر 4، کسی مومن کے متعلق بدگمانی سب سے بڑا عیب ہے، تم کسی کے دل کا حال جاننے والے نہیں۔ کبھی کبھی یہ بدگمانیاں بڑے بڑے گناہوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ نمبر 5، ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلانے کی اس خیال سے کوشش نہ کرو کہ اسے نقصان پہنچاؤ گے تو یہ بھی عداوت کا باعث بن جائے گا۔ نمبر 6، کسی کی غیبت نہ کرو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جو بات تم کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے اس کو اس کی پیٹھ پیچھے مت کہو۔ ممکن ہے تمہارا خیال غلط ہو یا تم نے غلط سنا ہو، یہ افترا پردازی ہو جائے گی۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 6 مطبوعہ مصر میں ہے کہ ایک دفعہ سفر میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابی بھی تھے۔ ان لوگوں نے حضرت سلیمان وغیرہ کی غیبت کی۔ اس کے بعد کھانے کے وقت کسی آدمی کو سالن لانے کے لیے حضرت کے پاس بھیجا۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ تو گوشت سے خوب پیٹ بھر چکے، تو اب سالن کیا ہوگا؟ اس نے جا کر ان صاحبان سے حضرت کا یہ جواب بیان کیا۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، دوڑے ہوئے حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے یا حضرت ہم نے تو ایک عرصے سے گوشت دیکھا تک نہیں۔ حضرت نے فرمایا اب تک تمہارے دانتوں میں گوشت بھرا ہوا ہے، کیا تم لوگوں نے فلاں کی غیبت کر کے اس کا گوشت نہیں کھایا؟ بد اخلاقی کی یہ جڑیں جن سے بے شمار بد اخلاقیوں اور پھوٹ نکلتی ہے، اگر کسی معاشرے سے یہ کانٹے نکل جائیں تو پھر کسی کا دل زخمی نہ رہے اور آپس میں ایک دوسرے کا سچا دوست بنا رہے۔ یہ خوبی صرف اسلام ہی کی تعلیم میں کہ اس نے انسانی فطرت کی چھوٹی سے چھوٹی کمزوری کو بھی جس طرف عام لوگوں کی توجہ نہیں کی جاتی واضح کر دیا ہے، تاکہ آئندہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہیں۔ صبر کرو اجر ملے گا۔ موت کو نعمت کہہ کر مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اس چند روزہ زندگی اور فانی دنیا میں صبر و تحمل سے کام لیا تو ان کو آخرت میں بہت زیادہ اجر ملے گا۔ سب سے بڑا انعام تو بہشتی ہوگی۔ یہاں پر بتاتا چلوں کہ لوگ عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ پرعیش زندگی بسر کر رہے ہیں یا وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں ہیں۔ اگر وہ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو بتایا جائے کہ
تم نے فنا ہو جانا ہے، اور تمہارا جمع کیا وہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ بینک بیلنس، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ لہٰذا وہ اپنی دولت پر غرور نہ کریں۔ تم سے بہتر مالدار اور حکمران سیاستدان آئے اور چلے گئے۔ کیا تم قارون سے بڑے مالدار تو نہیں ہو؟ اگر مصیبت زدہ ہے تو اس کو رب کی طرف سے تسلی و تشویش دی جا رہی ہے کہ پریشان نہ ہو، یہ چند روزہ زندگی بہت جلد گزر جائے گی۔ کیا ہوا کہ تیرے پاس مال نہیں آیا، یا آیا تھا تو چلا گیا، آخر کار اس نے جانا ہی ہے، تیرے پاس تو نہیں رہنا نا۔ صبر و استقامت تشریح۔ لغت عربی میں صبر روکنے اور باندھنے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات کا وہ اثبات ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر گامزن رہتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ ضبط و پامردی صرف اچھے حالات میں ہی نہیں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں بھی اسی طرح، بلکہ کچھ زیادہ مطلوب ہے۔ حق کی جنگ میں حق کا ساتھ دیتے ہوئے ہر آنے والی مصیبت کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا بھی صبر ہی ہے، یعنی راہ میں استقامت دکھانا اور نقصان یا مصیبت کے وقت ہمت نہ ہارنا، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہ ہونا، کسی لالچ سے پھسل نہ جانا اور کڑے حالات میں حق کا دامن مضبوطی سے تھامنا، جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنی کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ صبر و تحمل زبان پر لانا اور قربانیوں کا صرف ذکر کرنا کافی نہیں، بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوگی گویا وہ ٹھیک مصرف ہوئی، جس کی تھی اس کے کام آ گئی۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ خواہ وہ ہمارے مال ہو یا ہماری جان۔ صبر کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ مخالفین کے طعنے، ان کے عائد کردہ الزامات، ان کے بیہودہ اور اشتعال انگیز طرز کلام کے مقابلے میں بے صبر ہو کر راہ حق کے راہی کہیں ایسی باتوں پر نہ اتر آئیں جو صداقت، انصاف، وقار و تہذیب اور اخلاق کے خلاف ہو۔ یہ امتحان بہت سخت ہوتا ہے، مگر اس میں کوتاہی بے صبری کی دلیل ہے، اور اس میں پامردی دکھانا کامیابی کی شرط ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے، اے ایمان والو، جیسا کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو کہ توقع ہے زیادہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، مبادا تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو صبر نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کی نصرت سے ہمکنار بھی نہیں ہو سکے گا۔ صبر کا مقصد یہ ہے کہ ان خواہشات کو قابو میں رکھو، گھبراہٹ، طمع اور نامناسب جوش سے بچو، ٹھنڈے دل اور قوت فیصلے کے ساتھ کام کرو، خطرات و مشکلات کے سامنے ہو تو تمہارے قدموں میں لرزش نہ آئے، اشتعال انگیز مواقع پیش نہ آئیں تو غیظ و غضب کا ہیجان تم سے بے محل حرکت سرزد نہ کرا پائے، مصائب کا حملہ ہو اور حالات بگڑتے نظر آ رہے ہوں تو اضطراب میں تمہارے حواس پراگندہ نہ ہو جائیں، بلکہ صبر و استقامت اور خندہ پیشانی سے آگے بڑھتے جاؤ، المناک مرحلوں اور خوفناک جگہوں سے گزر کر اس بلندی پر قیام کرو جہاں اشرف المخلوقات کا صحیح منصب ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے جو راہ حق میں صبر کرتا ہے، اسے ضرور فتح و کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے اور اسے اعلیٰ مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔